بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. احباب، اعزائے کرام، طلباء کرام، طالبات کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ اس 21ویں سال کے چند ساعات ہی ہمارے پاس اب باقی رہ گئے ہیں، اور چند لمحوں یا کچھ وقت یا دن کے بعد نئے سال کا آغاز ہو جائے گا، یعنی کہ ہم 2022 سے 2023 کی طرف ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اب یہاں میں چند باتیں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، جو ہمارے ہاں ایک فساد برپا ہو جاتا ہے، ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں تو بھائی اسلامی کیلنڈر چلتا ہے، بلا شبہ چلتا ہے، اور محرم کا مہینہ وہاں سے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں، اور جو دعائیں دینی ہے، مبارکباد دینی ہے، وغیرہ وغیرہ ہمیں اس مہینے میں دی جائیں۔ تو میں یہاں کلیئر کرتا جاؤں کہ انسان کسی کو جو بھی دعا دے یا جو دعائیں پڑھنا منقول ہیں، جو پڑھی جائیں، اپنے نئے سال کی پلاننگ کی جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی دین کا ایک لازم حصہ اس کو نہیں سمجھا جائے کہ جیسے بعض دفعہ جمعے کا دن آتا ہے تو لوگ جمعہ مبارک اور دعائیں وغیرہ کہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی دعا دے رہا ہے، عمومی طور پر دے رہا ہے، اس کو خاص کر کے یا دن کے اندر اس کو لا کر خاص کر دینا کہ بھائی تمہارا، ویسے ہی آپ دعا دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ 31 دسمبر یا ذی الحجہ کی آخری تاریخ کا انتظار کریں، جیسے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو اور آپ اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیں اور دعائیں بھیجنا اور ہیپی نیو ایئر تو فلاں نیا سال مبارک ہو وغیرہ وغیرہ کرنا، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو وش کرتے ہیں، کوئی مطلب ایک اچھی اپرچونیٹی سے کامیاب ہوتا ہے، کوئی اچھا رزلٹ لے کر آتا ہے، کسی کی ولادت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں ہم اس کو بیسٹ وشز بھیجتے ہیں یا دعا بھیجتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھ کے اور اس کو لازم سمجھ کے کرنا، یہ پھر بدعت کی طرف چلا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ویسے ہی کسی کو وشز بھیج رہا ہے، کوئی کسی سے نیک تمنائیں ان کا اظہار کر رہا ہے، نیک خیالات بیان کر رہا ہے، وہ ایک اچھی بات ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ برپا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو بات آتی ہے کہ ہمارا سال یہ ہے، وہ والا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو دیکھیں بھائی، کیلنڈر ہے، ایک کیلنڈر عیسوی ہے، ایک کیلنڈر قمری ہے اور ایک کیلنڈر ہجری ہے۔ اب یہ دنوں کی تعیین وغیرہ کے لیے یہ سارے کیلنڈر رائج ہیں۔ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ رائج جو دو کیلنڈر ہیں، ایک عیسوی کیلنڈر اور ایک شمسی، یعنی کہ ہجری کیلنڈر بھی ہم جس کو کہتے ہیں، قمری یعنی کہ قمری کیلنڈر ہجری، اور ایک کیا آ گیا، عیسوی آ گیا۔ عیسوی کیلنڈر جو یہ چل رہا ہے، جس پر بات کر رہے ہیں، اس کا جو پس منظر وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال سے اس کا آغاز ہوا، اس کو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عیسائی دنیا میں عیسائی طبقہ بہت زیادہ ہے، عیسائی مذہب بھی بہت زیادہ تھا، تو اس لیے عیسوی کیلنڈر زیادہ رائج ہے۔ اور پھر ہجری جو کیلنڈر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس سال سے ہجرت والا جو ہجری اور قمری بھی ہم جس کو کہتے ہیں، اس کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور ہمارے تقریباً امت مسلمہ جو ہیں، جو اسلام کے پیروکار ہیں، ان کے تمام جو عبادات ہیں اور اسی طرح ان کے جو عیدیں ہیں، مذہبی رسومات ہیں، وہ ساری ہجری کیلنڈر کے اوپر ہوتی ہیں۔ محرم آ گیا، رمضان آ گیا، اور شوال، ذی القعدہ، پھر ذی الحجہ میں حج ہے، بڑی عید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں اب یہ دو کیلنڈر رائج ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
تو اب یہ اس پہ لڑنا، یہ اب دونوں کیلنڈر اب دنیا میں چل رہے ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، دونوں اپنی اہمیت کے حامل ہیں. اور جیسے ہم ٹائم دیکھتے ہیں، ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہم اور بہت سارے مقاصد دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہماری نہیں ہے، یہ چیز اس کی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے کاؤنٹ، ان کی تعیین کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے چیزیں رائج ہیں. اب عیسائی مذہب زیادہ ہے، عیسائی لوگ زیادہ تھے، تو اب وہ ایک انٹرنیشنل طور پہ ایک کیلنڈر بن گیا اور وہ رائج ہے. آپ کہیں فلائٹ کرتے ہیں، آپ کو عیسوی کیلنڈر کے مطابق ڈیٹ فکس کرنی پڑتی ہے اور وہ ایزی ہوتا ہے کیونکہ وہ چینج نہیں ہوتا. اب قمری ہمارا ہجری ہے، وہ اس میں چاند کے اوپر ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یعنی کہ وہ ہمارا تبدیل ہوتا ہے، اس میں ہم ڈیٹ آگے پیچھے کرتے ہیں. تو ایسا کوئی جنگ کی بات نہیں ہے، اس کو جنگ نہیں بنانا چاہیے. دونوں اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، دونوں ضرورت کی وابستہ. اب دیکھیں اسلامی جو کیلنڈر ہے، ہجری جو مہینے ہیں، یہ اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ ان کا آغاز مبارک فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضع کردہ یہ ہجری کیلنڈر ہے. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ اور دنیاوی مقاصد میں، دنیاوی ضرورتوں میں عیسوی کیلنڈر کی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے. دونوں سے آپ ایک سال کا ایک پلاننگ کر سکتے ہیں. دیکھیں سال کا شروع ہونا کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی نیا کام آ رہا ہے، کوئی نیا دینی فریضہ آ گیا ہے کہ بس اس کے اوپر ایک جنگ شروع کر دی جائے. تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، نہ اس کو اتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ بنانا چاہیے. اپنی پلاننگ کریں، اپنے چاہے وہ اسلامی سال کے لحاظ سے آپ نئے سال میں آئیں، اپنے پورے سال کی ایک منصوبہ بندی کر لیں. اب وہ عیسوی سال کے لحاظ سے آپ نئے سال میں آ رہے ہیں تو آپ بولیں یہ جو یہ والا ہے میرا، اس میں میں ان چیزوں سے بچوں گا جو چیزیں میں نے پہلے نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو اس کو جنگ کا مقام نہیں بنانا چاہیے. اور دوسری سب سے اہم بات جو بتانے کی وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی بچوں کو یاد ہوتے ہیں مہینے، ہمیں بھی یاد ہوتے ہیں. اور اکثریت ایسی ہے کہ ہمیں اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایم اے کے پیپر دے رہا تھا، اس میں ایک سوال آیا تھا کہ اسلامی مہینوں کے نام لکھیں. کتنا ایزی سوال ہے، ہم اگر دیکھیں تو بعض لوگوں کو نہیں آتا. تو اسلامی مہینوں کو ان کے نام یاد کروانے چاہیے، بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے یہ ہیں اور ان میں یہ تہوار ہوتے ہیں، ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ یہ جمعے کا دن ہے، ہمارے بچوں کو یہ پتا ہو کہ بھئی یہ محرم ہے، یہ سفر ہے، یہ ربیع الاول ہے. پھر ان کی ہسٹری پتا ہو، احکامات پتا ہو، تاریخ پتا ہو. یہ بالکل ہے کہ اس لحاظ سے ہجری سال اہمیت کا حامل ہے اور ہماری ہسٹری اس سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں اس کی ترویج بھی کرنی چاہیے، اشاعت بھی کرنی چاہیے. عیسوی سال کے حوالے سے تو ساروں کو نالج ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک نیا سال آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک عیسوی لحاظ سے آپ نئے سال میں انٹر ہو رہے ہیں، نئے سال کے اندر آ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے صرف دنیا میں نہیں جینا، ہم نے آخرت میں بھی، آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. تو ہماری جو بری عادتیں ہیں، برے فعل ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، انسان ہیں اور بحیثیت انسان ہم سب سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں میرا سال کس معاملے میں گزرا، میں کس سستی کا شکار تھا، میرے اعمال کس سمت کی طرف جا رہے تھے، میں نے دنیا کے لحاظ سے اپنی کیا روٹین رکھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، اعمال کے لیے کیا روٹین رکھی، کیا مجھ میں کمی تھی، کیا مجھ میں کوتاہی تھی، اور کن لوگوں کو میں نے پریشان کیا یا میں نے کئی رشتوں کو نقصان دیا وغیرہ. ان سب کا جائزہ لے کر، محاسبہ کر کے آئندہ کہ نہیں میں نے یہ چیزیں نہیں کرنی کیونکہ یہ چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، دنیا میں بھی مجھے اس سے نقصان ملا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. تو میں نے یہ ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ میں نے اپنے اس سال کو قیمتی بنانا ہے، بلکہ آنے والی اپنی زندگی کو ان غلطیوں میں دوبارہ نہیں ملوث کرنا جو میں اپنے ماضی میں کر چکا ہوں. یہ ایک اچھا انسان کا اسٹیپ ہوتا ہے جو وہ آگے کی طرف لیتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے. اس سے سبق حاصل کر کر آگے کی طرف دیکھنا اور وہاں کے لیے اقدام کرنا، وہاں کے لیے سوچنا، وہاں کے لیے کوشش کرنا ہی انسان کی عقل مندی کی علامت ہے. تو ان مہینوں سے، اسلامی مہینوں سے معرفت بھی ہو اور ان کے احکامات کی بھی معرفت ہو. اور نئے سال جب آئے تو نئے سال کے اندر آپ اپنی روٹین اب سیٹ کریں، چاہے وہ اسلامی لحاظ سے آ رہا ہے آپ دیکھیں بھائی. اور یہ دعائیں وغیرہ کے بارے میں نے بتا دیا بھائی، ویسے وشز بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے اور لازم ہو جاتا ہے، لوگ عجیب و غریب قسم کے خرافات. اب میں اس طرف آؤں،
جو ہم میں خرافات پائے جاتے ہیں، اسپیشلی ہیپی نیو ایئر میں ہم جا رہے ہیں 12 بجے آتش بازی ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہود، نصارہ اور غیر مذہب جو قومیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں. یہ ان کے افکار ہیں، یہ ان کے عادات ہیں جو ہمیں نہیں اپنانی. ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں ہمارے اپنے اقدار ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کی چیزوں کو فالو کریں. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اس جیسا ہو جائے گا. تو ہم نے اس قوم کی مشابہت نہیں کرنی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مشابہت کرنی ہے. تو اس طرح کے فنکشنز ہو گئے، اس طرح کے معاملات ہو گئے، ایسی وشز جو اس پر مشتمل ہوں، ایسی باتیں جو ان کی طرف دلالت کر رہی ہوں، ان کی طرف لے کر جا رہی ہوں، ان سے اجتناب ضروری ہے، ان سے بچنا ضروری ہے. تو اپنے سال کو جو ہے روٹین بنائیں، اعمال صالحہ کی فکر کریں، اور ایسے خرافات سے جو آج کل رائج ہیں، ہمارے اسلامی ممالک میں بھی رائج ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا دین نہیں ہے، بلکہ یہ خرافات ہیں، گناہ کا ذریعہ ہے، اور فضول اسراف ہے، خرچی ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں. اللہ مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق دے، آپ سب کو بھی نیک اعمال کی توفیق دے، اور اسوی لحاظ سے ہمارا جو نیا سال ہو یا قمری لحاظ سے، ہجری لحاظ سے سال ہو نیا، اس کو ہمیں قیمتی بنانے کی اور ہمیں غلطیاں نہ دہرانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.